السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم۔ پچھلے ویڈیوز میں ان یہودیوں کا تذکرہ ہوا جو مسلمان مخالف تھے، اور اب اس ویڈیو میں انصاف پسند یہودیوں کی جانب سے صہیونیت کی مخالفت۔ یہ باب بڑا دلچسپ ہے۔ یہودیوں اور صہیونیوں کی پیدا کردہ تباہی و بربادی کو جاننے کے لیے ہمیں عربوں ہی کی نہیں بلکہ ان یہودیوں کی بھی سننی چاہیے جو کہ اسرائیل میں آئے تھے، اور ان کی رائے بھی لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں ناہن چوفشی کے خیالات حد سے زیادہ اہم ہیں۔ وہ ان پہل کے صہیونی تارکین وطن میں سے تھے جن کا جوش ایک بھیانک تجربے میں تبدیل ہو گیا جب اس نے اسرائیل کے قیام اور فلسطینی آبادی کے لیے غیر منصفانہ رویے کو دیکھا۔ وہ لکھتا ہے، ہم آئے اور ہم نے مقامی عرب آبادی کو پناہ گزینوں میں تبدیل کر دیا، اور اس سب کے باوجود ہم ان کو گالی دیتے ہیں اور ان سے نفرت برتتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے کیے پر نادم ہوں، ہمیں شرم آئے اور ہم اس کا کچھ حد تک ازالہ کریں۔ ہم اپنے بھیانک کرتوتوں کا دفاع کرتے ہیں اور ان کو مزید بڑھا چڑھا کر حسین منظر کشی کرتے ہیں۔ چوفشی آگے چل کر کہتا ہے، صرف ایک اندرونی انقلاب ہی سے یہ طاقت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے کہ ہم عربوں سے قاتلانہ نفرت نہ کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ نفرت ہمارے لیے بالآخر تباہی لے کر آئے گی۔ اس وقت ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم پر ان بھیانک کرتوتوں کی کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو کہ ہم نے عرب پناہ گزینوں کے ساتھ روا رکھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا۔ ہم نے یہودیوں کو دنیا بھر سے 7 سمندر پار سے فلسطین لا کر بسایا، لیکن ان عربوں کی وراثتوں اور جاگیروں پر جن کے کھیت پر ہم کاشتکار کرتے ہیں، جن کے باغوں کے ہم پھل کھاتے ہیں، جن کے انگور ہم اکٹھا کرتے ہیں اور جن شہروں میں ہم رہتے ہیں، ان کو ہم نے لوٹ لیا۔ عربوں سے زمین چھین کر ہم نے تعلیم، خیرات اور عبادت کے لیے تعمیریں کھڑی کر لی، اور ہم اپنے لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں اور دوسری قوموں کے لیے ایک نور ہیں۔ جان میگنس جو کہ ہیبرو یونیورسٹی کا چانسلر تھا، اس نے بھی صہیونیوں کا ذکر اس طرح سے کیا تھا، وہ ظالم طاقت کے نشے میں مست، مادیت پرست اور ظلم کے پجاری ہیں۔ اسی طرح 1956 عیسوی میں ایک اسرائیلی کی میت کی تقریب میں موشے دایان کو اپنے ساتھی صہیونیوں سے یہ کہنا پڑ گیا تھا، ہم ہوتے ہی آخر کون ہیں جو کہ ان کی نفرت کے خلاف شکایت کریں۔ اب 8 سال ہو چکے ہیں، فلسطینی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں تک محدود ہو گئے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہم ان زمینوں اور گاؤں کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں کہ جس میں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ 1921 عیسوی سے بھی قبل ایک یہودی مصنف اشر گنزبرگ صہیونی تحریک کے رخ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیا یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ہمارے والدین نے کوششیں کی اور جس کی خاطر اتنی نسلوں نے مشقتیں جھیلی ہیں؟ کیا صہیون کی طرف واپسی کا یہی وہ خواب ہے جو کہ صدیوں سے ہمارے لوگ دیکھتے آئے ہیں؟ لیکن اب جب ہم وہاں لوٹ آئے ہیں تو ہم زمین پر شب و خون مار رہے ہیں، وہ بھی معصوموں کا۔ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قربانی دے کر اور تہذیب و تمدن کے اصولوں کی خاطر خود انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں، لیکن یہ آپس میں حریص ہیں اور پھر بھی خون بہا رہے ہیں اور اپنے انتقام کی خواہش کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت بعد یعنی 1940 عیسوی کی دہائی میں ایک اور یہودی مصنف رب بنیامین کہتا ہے، میں خود اپنے لوگوں کو پہچان نہیں پا رہا ہوں کیونکہ ان کی روحوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ان لوگوں کے مظالم اور سفاکیت ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بات سے بھی کہ عوام رائے میں ان لوگوں کے کرتوتوں کو اچھی اور قابل ستائش نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ ڈاکٹر وائزمین جو کہ ایک روتھ شیلڈ ایجنٹ اور صفات کار تھا، اس نے 1944 عیسوی میں جب فلسطین کا دورہ کیا تو یہ بیان دیا تھا،
اس وقت ماحول بالکل ملیٹرائزیشن کا ہو گیا ہے، یعنی صہیونی آبادی اور رہنماؤں کا، اور اس سے بھی بری چیز جو کہ افسوسناک بھی ہے اور غیر یہودی بھی کہ دہشت گردی کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے۔ مشہور یہودی مذہبی رہنما ہرش، جو کہ نیٹورے کراٹا کا ایک سابق حکمران تھا، اس نے بھی یہ بیان دیا، صہیونیت یہودیت کے حیران کن حد تک خلاف ہے۔ یہودی لوگ ایک روحانی حلف اٹھا چکے ہیں کہ وہ بروز طاقت مقدس زمین پر واپس نہیں جائیں گے، خاص طور سے وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں، یعنی مقامی آبادی۔ ان کی خواہشات کے خلاف وہ ہرگز اس زمین میں نہیں جائیں گے۔ یہودی لوگوں کو مقدس زمین خدا کی طرف سے دی گئی تھی اور ہم نے اس پر گناہ کیے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں جلا وطن کر دیا گیا اور ہمیں اس کی پاداش میں یہ سزا دی گئی کہ اس زمین کو دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ یہودی رہنما تو اس حد تک کہتا ہے ہولوکاسٹ بھی صہیونیت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب نہیں معلوم کہ یہ شخص ہولوکاسٹ کو خدا کی پکڑ اس وجہ سے سمجھتا تھا کہ یہ سب صہیونیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا آیا تھا، یا پھر صہیونی قیادت کے کالے کرتوتوں کو اس کی وجہ سمجھتا تھا۔ روتشیلڈ، اس کا نیٹ ورک اور اس کے سویت سازی اور امریکی حکومت کے ساتھ تعلقات، یہ بات تو واضح نہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسے صہیونیت کی مچائی گئی تباہی کا اندازہ ضرور ہو چکا تھا۔